اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے رکعت چھوٹ جائے تو ان کو کس طرح مکمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، نماز رکعت کے اعتبار سے 3 طریقے کی ہوتی ہے، 2 رکعت والی، 1 3 رکعت والی، اور 3 نمازیں 4 رکعت والی۔ اگر 2 رکعت والی نماز چھوٹی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز چھوٹی تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہماری 4 رکعت والی نماز کے اندر صرف 2 رکعتیں نکلی ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے مکمل کریں گے کہ جب امام سلام پھیر لے تو ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے اور رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر اسی طرح حسب معمول دوسری رکعت بھی مکمل کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 رکعت چھوڑیں تو ان کو کس طریقے سے مکمل کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، جب امام سلام پھیر دے تو فوراً کھڑے ہو جائیں اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں اور پھر اس کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں، اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں اور سورت ملانے کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد میں سیدھے کھڑے ہونا ہے، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں جو ہماری چھوٹی ہوئی تیسری رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اس طرح حسب معمول پوری 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر مغرب کی نماز ہے اور مغرب کی نماز میں امام کے پیچھے صرف 1 رکعت ملی تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر دے تو سب سے پہلے کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورت ملائے اور پھر اس کے بعد میں رکوع کرے، سجدہ کرے اور پھر تشہد میں بیٹھ جائے۔ تشہد پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورت ملائے اور پھر حسب معمول رکعت کو مکمل کر لے۔ تو یہ چھوٹی ہوئی رکعت کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔